انور صاحب بتائیے گا، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس دورے کو 2017 کے بعد، جو کہ ٹرمپ نے ہی دورہ کیا تھا؟ ایک دفعہ پھر ٹرمپ جو ہے وہ چائنا گئے ہیں، لیکن منظرنامہ اس وقت جو ہے وہ بالکل بدل چکا ہے، اور ایران یو ایس جنگ ہم جانتے ہیں ایک بڑے نازک لائف لائن پر جو ہے یہ سیز فائر کھڑا ہوا ہے، جیسے کہ ٹرمپ نے کہا۔ ایسے ماحول میں اس دورے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت اہم دورہ ہے، ایسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو واشنگٹن میں دورے سے پہلے ایک یہاں سیمینار ہوا تھا سارا دن کا، اس میں امریکہ سے اور یورپ سے جو ماہرین ہیں انٹرنیشنل امور کے، اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی، تقریباً انہی خطوط پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی مسٹیک یہ کر رہے ہیں بعض میڈیا آؤٹ لیٹس کہ وہ اس کو سنگل ایشو دورہ انہوں نے بنا دیا کہ یہ ایران ایران ایران۔ یہ دورہ ایران کے بارے میں نہیں ہے، یہ دورہ جو ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ دونوں محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز پر، خاص طور پر ٹریڈ پر، ان کے درمیان بہت سنگین اختلافات ہو گئے ہیں، اور اگر ان اختلافات کو پر بات چیت نہیں ہوئی اور ان کی جو خلیج ہے اس کو اگر کم نہیں کیا گیا تو یہ بہت خطرناک ہوگا ساری دنیا کے لیے۔ تو اس لیے یہ دورہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ان کے جو وفد ہے اس کی کمپوزیشن پہ غور کریں۔ اگر یہ جیو پولیٹیکل اگر یہ دورہ ہوتا تو پھر اس میں زیادہ تر بین الاقوامی امور کے ماہرین ہوتے، دو طرفہ امور کے ماہرین ہوتے، لیکن اس میں 27 بڑے سی ای او جو ہیں امریکہ کی سب سے بڑی کمپنیز کے، جس میں ایپل بھی ہے، جس میں سٹی گروپ بھی ہے، جس میں وہ بھی ہیں ایلون مسک صاحب بھی ہیں، وہ سارے گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ فوکس کیا ہے، اور چائنا بھی بہت زیادہ چاہتا ہے کہ امریکہ نے جو ایک بہت ہی نامناسب ٹیرف لگا رکھا ہے وہ ختم کیا جائے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران پہ بالکل بات ہوگی، اور ٹرمپ ریز کریں گے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ چائنا جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے اس معاملے کو حل کرانے میں، لیکن اس طرح ریز نہیں کریں گے جس طرح میڈیا میں کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ ساتھ تائیوان کا معاملہ بھی ریز کریں گے تاکہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے ایران کے حوالے سے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ویسے ہی ہوا کہ چائنا نے اس پہ بہت سخت ریئیکٹ کیا، اور جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ایک ایشو سے نہیں، آپ کا فوکس دو ایشو پر چلا گیا، یہ تائیوان پہ ہم نے امریکہ کو روکنا ہے اور ایران پہ بات کرنی ہے۔ تو تائیوان پہ بات چیت ہوئی اور ایران پہ بات چیت ہوئی۔ اچھا، پھر ایران پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل امریکہ چاہتا ہے اور بہت زیادہ چاہتا ہے کہ جنگ رک جائے، لیکن ساتھ امریکہ سے زیادہ ایران چاہتا ہے، کیونکہ ایران کا 90% تیل جو ہے اسی راستے سے آتا ہے۔ لہٰذا اگر امریکہ پہ، اس لیے یعنی نہ امریکہ پر چین کو فوقیت حاصل ہے، نہ چین کو امریکہ پہ فوقیت حاصل ہے، دونوں چاہتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنا۔ اور آج جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے، اور یہاں جو ہے فاکس نیوز کو، NBC نیوز کو انٹرویو دیا صدر ٹرمپ نے اور سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے، اس میں جو باتیں کی گئی اس سے یہی لگتا ہے کہ بات چیت ہوئی ہے۔ چین نے بھی اپنے ہرمز کے مسئلے کو حل کرانے پہ زور دیا ہے، اور دونوں جو ہیں مل کے کام کرنے پہ راضی ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا انور صاحب کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، دونوں ہی ظاہر چاہتے ہیں کہ ایران کا مسئلہ حل ہو، لیکن اس وزٹ سے پہلے بہت زیادہ یہ گمان تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کسی قسم کی ڈیل ہو جائے تاکہ وہ ایک پاورفل پوزیشن سے جو ہے وہ چائنا کے سامنے جائے۔ تو اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں تو پریزیڈنٹ شی جو ہیں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ، کس کی پاورفل پوزیشن یا اسٹرانگ پوزیشن چلیں سمجھیں، پاورفل تو دونوں ہی جو ہے وہ قومیں ہیں، لیکن اسٹرانگ پوزیشن کس کی اس وقت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، دونوں کو بات چیت میں ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ اچھا، مثلاً یہ ہے کہ چین کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ چین کے تعلقات ہیں ایران سے، ایران چین کی بات مانتا ہے۔ پاکستان صرف ایران سے اپیل کر سکتا ہے ایک برادر ملک کے طور پر، لیکن چین پریشر بھی لا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے چین کو اپر ہینڈ حاصل ہے، لیکن ساتھ چین کا جو انحصار ہے ایران کے تیل پر، اگر وہ رکا رہے، اور خاص طور جب تک امریکہ اور ایران دونوں راضی نہ ہوں اس وقت تک وہ رستہ نہیں کھلے گا، تو چین پہ دباؤ بڑھے گا، جتنا زیادہ ڈیلے ہوگی اتنا زیادہ دباؤ بڑھے گا۔ تو صدر ٹرمپ کے پاس بھی ایک ٹرمپ کارڈ ہے
کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم تو، کیونکہ ان کے ہاں جو امریکہ میں جو انفلیشن ہے، امریکہ میں جو صورتحال ہے، اس کو پھر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اور آلریڈی گورنمنٹ نے اشارے کیے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کووڈ-19 کے دوران امریکیوں کو کیش دیا تھا، باضابطہ لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے، ہر مہینے 2,000 3,000 5,000 تک ٹرانسفر ہوئے، تو وہ دوبارہ دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ لیں، جو مہنگائی ہوئی ہے اسے نمٹنے کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں. تو وہ مشکل وقت وہ گزار لیں گے، لیکن چائنا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اگر یہ ناکہ بندی جو ہے وہ 2-3 مہینے اور چل جاتی ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بعض معاملات میں چائنا کو وہ فوقیت حاصل ہے اور بعد میں امریکہ کو. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا سر ہمیں لیٹسٹ ان کے ٹرمپ کے ان کے دورہ چین کے حوالے سے. ویسے ایز اے لے مین کے طور پہ میں پوچھ رہا ہوں، یہ اگرچہ ہوتا تو نہیں ہوگا، اب جب یہ کہہ رہے ہیں، ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ امریکن جو ہیں ان سے چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا رول ادا کریں اور یہ سارا جو کرائسس ہے اس کو حل کریں جو مڈل ایسٹ میں ہوا ہے، تو چائنی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب جب آپ یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے تو آپ نے ہم سے اس وقت کنسلٹیشن کی تھی کہ ہم کریں نہ کریں، آج آپ ہماری مدد لینے کے لیے تو آ گئے ہیں، پورا آپ نے وہاں پہ میس کریٹ کیا، کیاس کیا، بلڈ شیڈ ہوا، جنگ لڑی گئی، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر اس کو سیٹل کریں. مطلب اس طرح کی گفتگو اگرچہ ڈپلومیٹکلی ہوتی نہیں ہوگی، جسٹ ٹائم آسکنگ از اٹ پاسبلٹی کہ وہ یہ تھوڑی سی کنسرن کو اظہار کریں کہ آپ کو کیا پڑی تھی جا کے پوری جنگ آپ نے لانچ کر دی اور پورے خطے کو آپ نے کیاس اور میس میں ڈالا. بالکل ممکن ہے، لیکن یہ تو ابتدائی پہلے چند منٹوں کی گفتگو میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ سر آپ نے بڑا مس کریٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے مگر آپ نے کام غلط کیا ہے. لیکن جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں اس طرح، جس طرح اس میٹنگ کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے، چائنا کے بھی بیانات پڑے ہیں کہ جی ہمارے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت برے ہیں اور نہیں ہونے چاہیے، اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اگر یہ ڈفرینسز بڑھتے گئے تو ساری دنیا کے لیے برا ہوگا. تو اگر اس اسپرٹ کے ساتھ گئے ہیں تو ظاہر فوکس زیادہ فیوچر پہ ہوگا ماضی کی نسبت. اچھا دوسری جو اس میں چیز ہے، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ امپریشن بھی آ رہا ہے، میڈیا بھی دے رہا ہے، پولیٹیکل سرکلز یا انٹرنیشنل یہ آبزرورز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں کہ چائنا کی وہ انوالومنٹ چاہتے ہیں اور ایران پہ ان کا چائنا کا صاحب ٹریڈ پارٹنرز بھی ہیں، ویسے بھی کلاؤٹ ہے ان کا کہ آپ ہمیں اس کو سیٹل کرنے میں مدد دیں. تو اس کے اگینسٹ چائنیز کیا فیور لے سکتے ہیں اس سے ٹرمپ صاحب سے، کیونکہ دیر آر نو فری لنچز کہ اگر ٹھیک ہے ہم آپ کو وہاں پہ ریسکیو کرتے ہیں، بیل آؤٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں سیٹل کراتے ہیں، تو ہمارے لیے اس پوری ڈیل میں کیا ہے. تو کیا تائیوان پہ کوئی امریکن جو ہیں جس پہ چائنیز کو کنسرنز ہیں، ویپن سپلائی وغیرہ، اس پہ تیار ہوگا امریکہ کوئی اس پہ تائیوان پہ کمپرومائز کرنے میں، اسپیشلی جب ٹرمپ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ والی جو ان کی کہانی ہے. نہیں میں بالکل تیار ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ چائنا کو، امریکہ کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ تائیوان نہیں ہے جو 80s میں تھا، جو 70s میں تھا، اور جو پوری طرح امریکہ کا حلیف تھا اور چائنا سے شدید ان کو چڑ تھی. اس وقت تائیوان جو ہے اس کے تعلقات چائنا سے بہتر ہو گئے ہیں، کافی بہتر ہو گئے ہیں، اور وہ چائنا سے مزید تجارت بڑھانا چاہ رہا ہے، اور بلکہ شاید سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر چائنا ہو گیا ان کا. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ تائیوان کو نہ اس طرح مدد کی ضرورت ہے اور نہ اس طرح تائیوان کا امریکہ پہ انحصار ہے. تو اس پہ اگر ان کو ایران پہ فائدہ ملا تو تائیوان پہ وہ ڈیل کرنے کو بالکل تیار ہو جائیں گے. اچھا ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یوکرین وار شروع ہوئی، پھر ہم نے ریسنٹلی دیکھا نیٹو اور یہ امریکنز میں بہت بڑی گلف آ گئی، اور پھر ایک سٹیج پہ ہم نے دیکھا یورپین لیڈرز جو ہیں، یورپین ممالک، انہوں نے چائنا کا رخ کر لیا بڑے عرصے بعد. انہوں نے جرمنز نے بھی وہاں پہ وزٹ کی، پھر ہم نے اسپین کے یہ پرائم منسٹر نے کی، ابھی برطانیہ کے انہوں نے کی، اور بھی جو وہاں کے ان کے ممالک ہیں ٹریڈ ایگریمنٹس ہونا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہے مودی صاحب، وہ بھی لاسٹ ایئر گئے تھے. تو انہوں نے اگر لگ رہا تھا کہ وہ امریکن سے وہ آ کے ناخوش ہو کے ایک اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں ٹریڈ کی، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کو یہ امریکن سے نقصان ہوئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کر گئے ہیں. سو امرجنگ یہ سپر پاور اکنامک جو ہے تو وہ چائنا ہے، کہ اگر انڈیا بھی ان کے پاس جا رہا ہے، پرائم منسٹر جا رہے ہیں، پورا آپ کا یورپ بھی وہاں جا رہا ہے، اب ٹرمپ صاحب بھی بزنس لے کے اپنی پوری ٹیم لے کے پہنچ گئے ہیں. ہاؤ ڈو یو پرسیو اٹ کہ چائنیز امرجنگ ہے نیو سپر پاور، کہ سارے وہیں پہ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹریڈ کا فائدہ ہو، ہمیں کوئی بزنس ملے یا ہمارے ساتھ کوئی مزید کاروبار ہو؟ دیکھیں
اگر اب یہ کہا جائے کہ چائنا ایک اکنامک سپر پاور نہیں ہے یہ بات غلط ہوگی. اب وہ حقیقت یہ ہے آج کے دور کی کہ چائنا ایک اکنامک سپر پاور ہے، اور جب آپ اکنامک سپر پاور ہوتے ہیں تو خود بخود آپ کا کلاؤڈ بلڈ ہوتا ہے اور اسٹریٹجی میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے. پھر ساتھ میں چائنا نے صرف یہ نہیں کیا ہے کہ وہ صرف اکنامک سپر پاور ہونے پر اکتفا کر کے بیٹھ گیا. چائنا نے اپنی دفاع کو بھی بہت مضبوط کیا ہے. چائنا نے جدید ترین ہتھیار بھی بنائے ہیں. البتہ یہ درست ہے کہ چائنا جنگ سے اب بھی احتراز کرتا ہے اور اب بھی کسی جنگ میں ملوث ہونا نہیں چاہتا، مگر چائنا کی اہلیت کا جو سب سے بڑا اظہار ہوا وہ اس وقت ہوا جب انڈیا اور پاکستان میں بریف جنگیں ہوئیں، اور اس وقت مغربی دنیا کا جو ایک مؤثر ترین طیارہ ہے اس کو ٹارگٹ کر کے پاکستان نے چائنیز ہتھیاروں کی مدد سے گرا دیا. تو اس کے بعد دنیا نے اس بات کو بہت غور سے دیکھا اور سمجھا کہ چائنا اب ایک فوجی طاقت بھی بن چکا ہے، لہٰذا آنے والے وقت میں چائنا کا جو انفلوئنس ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں آئے گی. یہ بتائیے گا انور صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں اس وزٹ کی کہ کس پہ فوقیت ہے یا کون اسٹرانگ پوزیشن سے ہے، ایک ڈفرنس یہ بھی نظر آتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں ان کا وہ ابھی مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے اور وہ اس کی ڈیسپریشن میں جو ہے ان کے ٹارگٹس بھی شارٹ نظر آ رہے ہیں. ان کے یہاں جو کنزیومر سینٹیمنٹ ہے وہ لوئسٹ ہے، ٹرمپ کی اپنی ریٹنگ جو ہے وہ لوئسٹ نظر آ رہی ہے. ڈیموکریٹک کنٹری ہے، پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا اتنا بڑا نو کنگ پروٹیسٹ بھی ہوا. چائنا میں ہاؤ ایور یہ مسائل نہیں ہے. اگر کنزیومر سینٹیمنٹ وہاں پہ انفیوریبل بھی ہو، لو بھی ہو، تب بھی وہاں کے پریزیڈنٹ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم ویو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو اس وقت بات چیت کرتے وقت زیادہ ڈیسپریشن یا جو بھی آن ٹیبل رکھیں گے اس وہ ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ ہوگا. یو تھنک سو؟ آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہوگا کہ خبر آئی ہوگی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ظاہر خبر آئی تھی. وہ یہ تھا کہ جانے سے 2-3 دن قبل انہوں نے یہاں ایک میٹنگ میں اعلان کر دیا کہ جو آئندہ انتخابات میں وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، بلکہ جو ریپبلکن ٹکٹ ہوگا اس میں روبیو اور جے ڈی وینس ہوں گے. یعنی جو وہ کبھی کبھی اشارے دیتے تھے کہ وہ کوشش کریں گے، سپریم کورٹ سے بات کی جائے گی، تھرڈ ٹرم بھی وغیرہ وغیرہ، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ اس طرح سے ایک والو ہے پریشر ایز کرنے کا جو انہوں نے استعمال کیا. اور اب وہ چاہے وہ ڈومیسٹک گفتگو ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو، اس میں یہ بات وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں تو اب کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، تو اگر میرے خلاف پریشر بلڈ اپ ہو بھی رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا. یعنی اس بات کو سارے مانتے ہیں کہ امریکہ میں اگر مڈ ٹرم بالکل یہ ڈیموکریٹس اس دفعہ جیت سکتے ہیں، مگر کوئی بھی نہیں اس بات کو مانتا کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈیموکریٹ جیتیں گے کہ ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے. یہ امریکہ میں آخری دفعہ 1965-67 کی جو کانگریس اس میں ہوا تھا، یعنی کہ 19 صدی قبل، جس میں وہ جو ہے 19 صدی سے بھی زیادہ 70 سال 74 سال ہو گئے، جس میں کسی کو 2/3 میجورٹی ملی تھی. اگر 2/3 میجورٹی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ صدر ٹرمپ جو باقی 2 سال ہیں اس میں ان کو ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعہ رول کرنا پڑے گا، وہ کر لیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات ریپبلکن ہار جائیں. تو یہ آپ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کتنے ریپبلکن ہیں. وہ ریپبلکن بھی نہیں ہے، ایک آزاد کینڈیڈیٹ تھے جو ریپبلکن پارٹی پر نازل ہو گئے. تو ان کو ایک حد تک پرواہ ہوگی، اس سے زیادہ ان کو ریپبلکن پارٹی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. لہٰذا ان پہ پریشر ضرور ہے، اتنا پریشر نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں.